لاہور کے قدیم ترین دربار، قبرستان اور مساجد کون سی ہیں؟ لاہور میں اسلام کب اور کیسے آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور کی قدیم ترین مساجد، قبرستان، اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو تاریخی حقائق اپنی باقیات کے ساتھ موجود ہیں، ان میں محمود غزنوی کے جانثار ساتھی اور اس وقت کے فوج کے سپہ سالار اور مسلم ریاست لاہور کے پہلے گورنر ملک احمد ایاز، جو کہ ایاز کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی تدفین لاہور شہر کے اندر موجود رنگ محل میں ہوئی اور وہیں پر انہی کے نام سے منسوب ایک مسجد ہے۔ ان کی تدفین 431 یا 32 ہجری اور عیسوی کے مطابق 1040 عیسوی کا دورانیہ بنتا ہے۔ گو کہ تاریخ فرشتہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی لاہور میں مسلم رہا کرتے تھے، مگر ان کی تعداد کم تھی۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب محمود غزنوی کے دور حکومت میں 1020 سے لے کر 1040 کے درمیان لاہور میں مختلف فتوحات کی گئی تو بہت سے مسلم سپاہی مارے گئے، وہ بھی لاہور کے گرد و نواح میں دفن ہوئے، مگر ان کی باقیات نہیں ملتی۔ ناظرین، میں یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں کہ محمود غزنوی کے دور میں لاہور کے گورنر ایاز نے لاہور کو دوبارہ عرصہ نو تعمیر کیا اور جدید لاہور اس وقت شاہ عالمی مارکیٹ اور بھاٹی گیٹ کے درمیان آباد تھا، جبکہ موجودہ قلعے پر اس وقت انہوں نے دوبارہ ایک قلعہ آباد کیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو لاہور کے گرد و نواح میں سید حضرت میرا حسین زنجانی، جو کہ ایران شہر زنجان سے ہجرت کر کر لاہور آئے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، اور یہاں کے لوگوں کو انہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا۔ آپ کا وصال 1042 عیسوی یا 433 یا 34 ہجری کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ کا مدفن چاہ میرا کی کھوئی کے مقام پر ہے، جہاں اب آپ کا دربار، مسجد اور قبرستان موجود ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہمیں تاریخی احوال ملتا ہے وہ جناب حضرت علی حجویری داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملاں دا رہنما۔ آپ کا وصال اگست میں 1072 عیسوی کو ہوتا ہے، جو کہ لگ بھگ 464 ہجری کا دور بنتا ہے۔ تو یوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تین ایسے مقامات لاہور کے اس وقت بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، جو کہ قدیم ترین قبرستان، مساجد یا دربار کی حیثیت رکھتے ہیں۔